بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت ساری قوم کو جس فیصلے کا انتظار تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کے متعلق جو ای سی پی کا فیصلہ تھا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، اس کیس کے اوپر جو کہ کیس فائل کیا تھا پی ٹی آئی نے، اس کے اوپر فیصلہ دے دیا۔ اور وہی 3 ممبر بینچ جسٹس بندیال صاحب اور پھر ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب، ان تینوں کا ان 3 ممبر بینچ کا فیصلہ جو تھا، اس نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، وہ غیر آئینی تھا ان کے مطابق۔ اور یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جی 8 اکتوبر کو جو الیکشنز کروانے کی تاریخ دی گئی تھی، اس کا کوئی آئینی جواز نہیں تھا۔ اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی صدر پاکستان نے جو تاریخ دی تھی 30 اپریل کی، یعنی کہ اس تاریخ کو بحال کیا جاتا ہے اور الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے۔ اور جو اقدام تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ غیر آئینی تھا، اور انہوں نے چونکہ ڈیلے ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس چلا تو انہوں نے کہا کہ اب 30 اپریل کو تو الیکشن ہو نہیں سکتے، تو 30 اپریل اور 15 مئی کے درمیان الیکشن کا کہ جی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اور 14 مئی کا انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی پنجاب میں۔ کے پی کے کا مسئلہ بعد میں ہوگا کہ وہاں پہ الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہوگی، لیکن پنجاب کے لحاظ سے انہوں نے الیکشن کی تاریخ دے دی 14 مئی کی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کہی امپورٹنٹ کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو ڈائریکشن دی کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 14 مئی کے لیے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں، اس کے لیے آپ ان کو جو بھی آپ کی اسسٹنس ہے وہ آپ ان کو پرووائڈ کریں۔ فائنانس منسٹری فنڈ پرووائڈ کرے گی، ڈیفنس منسٹری ان کو سیکیورٹی دے گی، سب کچھ جو بھی الیکشن کمیشن کو ریکوائرڈ ہوگا وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے، یہ بات انشور کی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ایک اہم اسپیکٹ تھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ وہ جو 4-3 کا فیصلہ تھا یا 3-2 کا فیصلہ تھا، یہ جو کنٹروورسی تھی، انہوں نے کہا کہ جی کوئی 4-3 کا فیصلہ کچھ بھی نہیں تھا، فیصلہ ایک ہی تھا، وہ 3-2 کا فیصلہ تھا۔ مطلب ہے وہی والا فیصلہ کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ 30 اپریل کو جو ڈیٹ ہے کہ جی جو الیکشن کمیشن جس سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن اور صدر نے مشاورت کے بعد یہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کی، الیکشن کہ سپریم کورٹ فیصلہ وہی تھا اور دوسرا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ وہ جو 4 ممبر جو تھے جو سپریم کورٹ کے جو جسٹسز تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم اس سو موٹو جو تھا اور یہ جو اپلیکیشنز ہیں اس کو ہم رد کرتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا، اور جن کے ساتھ جسٹس امین الدین بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اس فیصلے میں یہ تھا کہ جی سو موٹو کے اوپر کوئی بھی جو کیس ہے ان کو سننا بند کر دیا جائے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس 3 ممبر بینچ نے کہا کہ اس فیصلے کا بھی اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ گویا جتنے بھی پاسبل جو ابھی فیصلہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس 3 ممبر بینچ نے، جو چیزیں یا جو سپریم کورٹ کے اندر سے مطلب ہے کہ جس قسم کے جو آلریڈی فیصلے آ چکے، یا وہاں سے جو بھی تھریٹ اس فیصلے کو ہو سکتا تھا، تو انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا کہ ان کی اس فیصلے کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی یہ کامیابی ہے، عمران خان کی یہ کامیابی ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہ کہ جی یہ نظریہ ضرورت جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا سپریم کورٹ کی، اور اس 3 ممبر بینچ کی وہ بہت تعریف کر رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر ظاہر ہے ابھی پریس کانفرنس سٹارٹ ہوئی، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جی پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کے اوپر بڑا سویرلی ریئیکٹ کرے گی، پہلے بھی ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اب۔ اور یہ کہ جی بہتر یہ ہے کہ پہلے وہی 4-3 والا جو کنٹروورسی تھی فیصلے کی، پہلے کہ جی اس کو دیکھ لیا جاتا تو بہتر تھا، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہ فل کورٹ کی بھی بات بھی نہیں سنی، پھر آپ نے پی ڈی ایم کی جو پارٹیز تھیں ان کی بھی بات نہیں سنی، اور آپ نے یک طرفہ یہ فیصلہ دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پہلے بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں اور حکومت جو ہے وہ اس 3 ممبر بینچ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے یہ 3 ممبر جو ہے یہ ہیروز ان کا بالکل یہ ہیرو سا ان کو لے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑے ہیروز ہیں، انہوں نے ہسٹری کریٹ کر دی اور سارا کچھ۔ لیکن اینی ہاؤ یہ کیا تھا، کیا کتنا اچھا فیصلہ تھا، اس کا تو ہسٹری فیصلہ کرے گی۔ اور یہ فیصلہ
متنازع رہے گا. لیکن اس وقت میں جو چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جی اس کے میں 2-3 اسپیکٹس آپ کو امپورٹنٹ کہ جی بیکاز اب ظاہر ہے فیصلہ تو آ گیا, اور فیصلہ سپریم کورٹ کوئی مانے نہ مانے اس 3 ممبر بینچ کو, کسی کو اچھا لگے یا کسی کو نہ لگے, کسی کے لیے ہیرو ہوں یا کسی کے لیے ویلن ہو, کسی کے لیے مطلب ہے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ ابھی تک وہ امپورٹنٹ ہو, یا کسی کے لیے 3-2 کا فیصلہ, واٹ ایور جو فیصلہ اس عدالت نے آج کر دیا ہے یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے, اس کو یہ فیصلہ حتمی ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز ہوں گے جو کہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے, اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ جو الیکشن جو اسکیجول آپ نے جو جاری کیا تھا تو اسی کے مطابق جو ڈیلے ہوا تو اس کو کور کر کے تو آپ 14 مئی کو باقی بھی جو سٹیجز ہیں الیکشن اسکیجول کے وہ پورا کر کے تو 14 مئی کو آپ نے الیکشن کروانے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی کیا یہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اس کے اوپر ظاہر ابھی مچ ڈپینڈز کہ جی کس قسم کا ریئیکشن آئے گا جو دوسرے میں جو 2-3 فیکٹرز جن کی میں بات کروں گا ان کی طرف سے. مطلب سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ظاہر ہے انہوں نے چونکہ ایک ریئیکشن جو پی ڈی ایم کی طرف سے آئے گا, جو حکومت کی طرف سے ریئیکشن آئے گا کہ کیا وہ جس قسم کی, اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ کیا جس قسم کی ان کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں, جس قسم کی ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے ای سی پی کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو کیا وہ پرووائڈ کریں گے. کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کر دیں گے کہ یہ ریویو کا فیصلہ کر دیں کہ ہم ریویو پہ جائیں گے, اور ریویو کا فیصلہ وہ اس ٹائمنگ کے ساتھ کریں کہ آپ جب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون آلریڈی انہوں نے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس کر دیا گیا, اور اس میں جس میں چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو مطلب ہے کہ کلپ کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی اب یہ جو بینچز اس قسم کے سو موٹو کے کیسز ہوں گے جو آج جس کا فیصلہ ہوا, مطلب کہ اس قسم کے فیصلے کے اوپر جب کوئی ریویو جب اپیل کی جا سکتی ہے, اور وہ جو اپیل ہوگی اس کے اوپر جو اپیل سننے والا جو بینچ ہوگا اس کا فیصلہ چیف جسٹس نہیں بلکہ 3 ممبر بینچ کرے گا. ایک مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب کریں گے, اور اس کے بعد جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس طارق صاحب ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جسٹسز جو کہ یہ 2 جو ججز ہیں یہ ان کی رائے چیف جسٹس سے نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے حکومت اس ٹائمنگ کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہے کل کابینٹ کی میٹنگ ہوئی, اور اس میں انہوں نے ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کل کا ایک تھا کہ جی جو انہوں نے نوٹ لکھا تھا کہ کس طریقے سے رجسٹرار میرے فیصلے اس فیصلے کو جو ان کا فیصلہ یہی والا تھا کہ سو موٹو کا کیس کوئی نہیں سنا جا سکتا, اس کو ایک سرکولر کی بنیاد کے اوپر رد کر سکتے ہیں. ان کے خلاف ظاہر انہوں نے آپ کو پتہ ہے ایکشن سجیسٹ کیا تھا. تو کل کیبنٹ میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم کی, امیڈیٹلی 2 آئٹمس تھے. ایک تو انہوں نے رجسٹرار کو ٹرانسفر کر دیا, دیکھنا یہ ہے کہ ویسے ابھی چیف جسٹس ان کو ریلیو کرتے ہیں کہ نہیں, اس ٹرانسفر آرڈر کو مانتے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات انہوں نے جو کابینہ نے کی وہ انہوں نے صدر پاکستان سے کہا کہ وہ جو قانون مطلب ہے کہ پاس کیا جو بل نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اس کو فوری طور کے اوپر آپ اپروو کر دیں. اگر وہ اپروو نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں 15-20 دن لگیں گے. تو اب یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ نے ریویو دینا ہے, تو وہ 15-20 دن کا پیریڈ جیسے ہی پورا ہوتا ہے تو پھر جب وہ قانون بن جائے گا تو پھر اگر ریویو اپیل کرتے اس وقت اگر ریویو کرتی ہے حکومت, اناؤنس اب کر دیں گے ریویو اس وقت کریں گے, تو پھر وہی 3 ممبر بینچ والا مسئلہ آ جائے گا. پھر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان بیکاز جب قانون آ جائے گا پھر بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوگا, بلکہ وہی 3 ممبر کے وہ 3 ممبر کی کمیٹی وہی جو ہوگی جسٹسز کی وہ کمیٹی آ جائے گی. تو پھر یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا مطلب ہے کہ مجھے فیئرز ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے مسائل آ سکتے ہیں. بیکاز یہ بھی پاسبلٹی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی یہ لا بنتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس, حالانکہ جب لا بن گیا تو اس کو انفورس ہونا ہے, تو ایسا تو کہیں نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس ایک بینچ بنا کے تو پھر اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں, جس کے بارے میں آلریڈی پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب جو ہے وہ سینیٹر وہ سینٹ پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس قسم کا وہ ایک اور قسم کی کنٹروورسیز ہو جائیں گی. لیکن ریویو کا حکومت کے پاس ایک لیگل
چانس ہے کہ وہ ریویو کریں گے، اور وہ اگر اس ٹائمنگ کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ 14 مئی کے الیکشن جو ہیں پھر اس کے اوپر کوئی یہ دھندلا جائے گا، اس میں کچھ مسائل آ جائیں گے۔ اچھا، پھر جو دوسری جو سائیڈ ہے کہ وہ کیا کرے گی، ایک تو میں نے آپ کو حکومت کا بتا دیا کہ، اور ظاہر ہے حکومت کے لیے اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں بڑا کلیئرلی جس قسم کا ماحول ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی بڑے آرام سے الیکشن جیت جائے گی، پنجاب میں الیکشن جیت کے وہاں پہ ان کی حکومت بن جائے گی، اور باقی اب یہ چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں، ریلیونٹ ہیں ڈسکشن کے لیے سارا کچھ، لیکن اس فیصلے کے تناظر میں کہ جی اگر پروونشل گورنمنٹس میں پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور پھر اوپر جنرل الیکشن ہو جائیں گے نیشنل اسمبلی کے، تو وہاں کیسے فیئر ہو سکتے ہیں، یا آئین کی کیا اسکیم تھی، کسی چیز کو مطلب ہے کہ گھاس نہیں ڈالی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سو اب جو فیصلے کی امپلیکیشنز کے لیے میں اس لحاظ سے جو بات کر رہا ہوں کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو گورنمنٹ پی ڈی ایم کی بات بتا دی، دوسرا جو پارٹی ہے وہ ای سی پی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن دے دی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جس آرڈر کو، مطلب جس چیز کو انہوں نے کالعدم قرار دیا اور غیر آئینی قرار دیا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک آرڈر تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے ایک کواسی جوڈیشل باڈی ہے، ایک مطلب وہ بھی ایک عدالت کی طرح کی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو کہ الیکشنز کے متعلق جو فیصلے کرتی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کیا کرتا ہے، کیا وہ اس فیصلے کو، جیسے کہ اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا اور چونکہ الیکشن کمیشن کے پہلے فیصلے کو کہہ دیا گیا کہ وہ تو غیر آئینی تھا، تو کیا وہ اس چیز کو بھلا کے تو بس اب آگے امپلیمنٹیشن کی طرف چلیں گے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنے اس فیصلے کو، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، غیر آئینی قرار دیا، تو اس کو کیا وہ چیلنج کریں گے کہ نہیں کریں گے دوبارہ، کیا وہ ریویو فائل کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور اس لحاظ سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ریویو اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ریویو کی ٹائمنگ کیا ہوگی، کیا ابھی فوری کریں گے یا وہی والی ٹائمنگ جیسے کہ میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی ٹائمنگ ہو کہ جس وقت وہ نیا قانون جو ہے وہ فیلڈ میں آ چکا ہو۔ تو یہ دو فیکٹرز، اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی بات۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے وہ جو 4-3 والی بات ہے، اس مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 3 ممبر بینچ کا، انہوں نے اس کی مطلب ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جوڈیشل اس کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے کہا جی وہ بینچ ایک ہی تھا، 5 ممبر بینچ تھا، وہ 7 ممبر بینچ کو نہیں مانتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے سپریم کورٹ کی چونکہ اندر ججز کا بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں، اور انہوں نے اپنے ویوز انہوں نے لکھ کے دیے، ڈائسینڈنگ نوٹس میں دیے، انہوں نے یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ جوڈیشل آرڈر کا حصہ ہیں، مطلب ہے کہ جی سپریم کورٹ کے جو ڈفرینٹ جو آرڈرز ہیں، ڈائسینڈنگ نوٹ ہو واٹ ایور، لیکن سپریم کورٹ کا جو ججمنٹس ہیں ان کے ریکارڈز کا حصہ ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو 4-3 والا کنٹروورسی ہے کہ اس کے اوپر وہ ججز کیا کر سکتے ہیں، کیا سپریم کورٹ کے اندر سے کوئی چیز اس قسم کی آ سکتی ہے کہ جو کہ اس 3 ممبر بینچ کو کویشچن کر دے، اور ایک تو ان 4 میں ممبرز کی بات کروں، 4 ججز کی جو 4-3 کی بات جن کی متعلق کی جا رہی ہے، اور دوسرا جو ایک اور اہم چیز ہے کہ جسٹس عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے کو کہا گیا، اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جو اس کی کوئی حیثیت مطلب ہے کہ اس کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس عیسیٰ صاحب جو ہے، اور چونکہ جسٹس عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہاں سے بھی کس قسم کا ریئیکشن آ سکتا ہے۔ سو 3 ریئیکشنز بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، 3، ایک تو حکومت پی ڈی ایم کا، ایک جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور پھر تیسرا سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں، اور وہ ججز 2 کیسز میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک تو 4-3 والے کیس میں، اور پھر ایک جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب والا کیس ہے۔ سو یہ وہ سینیریو ہے جو کہ مجھے ڈر ہے کہ چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ کرے گا، آگے مسائل کریٹ ہوں گے، کوئی اتنی اسموتھ سیلنگ مجھے لگتی ہی نہیں کہ اس آرڈر کی بڑی اسموتھ سیلنگ مطلب بڑی اسموتھ امپلیمنٹیشن ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ کچھ رکاوٹیں کریٹ کی جائیں گی، اور ان رکاوٹوں کے وجہ سے یہ الیکشن فردر آگے جا سکتا ہے، 14 مئی سے آگے جا سکتا ہے، بیکاز فرض کریں وہ جب ریویوز کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تو پھر وہی والی بات جو اسکیجولی بات ہے یا امپلیمنٹیشن والی بات ہے، وہاں پہ وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو یہ اس قسم کا سارا کچھ ہوگا، لیکن سیاسی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھی کچھ ہوگا، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت،
اس کا فائدہ عمران خان کو مل رہا ہے اور اس کا فائدہ عمران خان کو ملتا رہے گا۔ اور چونکہ اب وہی والی بات ہے کہ جتنا مرضی آپ کہہ دیں ان 3 ججز کے بارے میں، جو مرضی کہہ دیں، فیصلہ اب انہوں نے کر دیا۔ اب اس فیصلے کو چیلنج کرنا، اس کو کویشچن کرنا، اس کے آگے رکاوٹیں کریٹ کرنا اور دوسرے لیگل اور ٹیکنیکل امپیڈمنٹس کریٹ کرنا تاکہ الیکشنز 14 مئی کو نہ ہوں، تو یہ جو سارے کا سارا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا میری ذاتی رائے میں فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا۔ تو باقی انفارچونیٹلی جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں رہی۔ وہی والی بات کہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر جو ہیں اور اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں، کوئی اسموتھ طریقے سے آگے کوئی ملک کا خیال کریں، اس کا وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔